گائے کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اس پہ 200 سال کام ہوا ہے اور ہماری گائے پہ ساہیوال نسل جو ہے یہ دنیا اس کو بیسٹ مان رہی ہے. ہم ابراڈ سے لا رہے ہیں، اپنی گائے پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. 2004 میں RCCSE بنی تھی، شہزاد صاحب نے جیسا ذکر کیا، چوہری پرویز علائی نے وہ بنائی تھی. اس کے بعد ہماری بدقسمتی ہے، میں نام لوں گا کہ ہمارے سیکٹری آ گئے نسیم صادق صاحب، ان کی 57 ہو گئی ڈاکٹر وڑائی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے وہ اس کا بیڑا گرک کر دیا اس ادارے کا. اور ہم لوگ سمجھتے ہم چھلاکے لگا رہے تھے اس میں ترقی سے. ہم نے 16 لیٹر سے شروع کیا، میں نے اور شہزاد اپنا اعجاز اکبر صاحب نے. ہماری گائے 16 ایکڑ دودھ دیتی تھی، 16 کلو دودھ دیتی تھی، اور الحمدللہ 10 سال میں ہم اس کو لے گئے 34 کلو پہ ساہیوال نسل کو. تو بھائی اس پہ کیوں نہیں کام کرتے ہو؟ ٹھیک. سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ انڈیا والے اب پاگل ہوئے ہیں ہماری ساہیوال گائے کے. میرے پاس 2013 میں ان کے ایک منسٹر آئے، ڈاکٹر پی کے اوپل، ادھر چوہی صاحب کے پاس بھی آئے. 2 سال آتے رہے وہ، 2013 اور 2014 میں. شہباز شریف نے کچھ گائیں بھیجی تھی بادل صاحب کو، اور مجھے الحمدللہ فخر ہے کہ دونوں سال وہ میرے فارم سے گائیاں لے کے گئے. سرکاری فارم بھی انہوں نے دیکھے، سارے فارم دیکھے، اعجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اور انہوں نے ایک ہمیں بات پوچھی کہ رانا افضال کیا آپ جانتے ہو کہ A1 ملک اور A2 ملک کیا ہے؟ A1 اور A2. ہم پورے پنجاب کے ہم نمائندے بیٹھے تھے کیٹل بریڈر ایسوسیشنز کے، پیسوں والے بھی تھے، ہم لوگ بھی تھے، شاید اعجاز صاحب بھی ادھر تھے، جو رفیق صاحب تھے، جو سینئر پوسٹ لوگ ہیں. تو ہم میں سے کسی بندے کو اس بات کا نہیں معلوم تھا کہ A1 ملک کیا ہے، A2 کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے ہمیں دودھ بڑھانے کا بتانا ہے تو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں ہماری صحت کے لیے کون سا اچھا ہے، ہمارے جنریشنز کے لیے کون سا اچھا ہے. تو اپل نے یہ کہا کہ انڈیا میں 40% لوگ، مطلب ہمیں کسی کو اس کا جواب نہیں آیا کہ A1 کیا ہے، A2 کیا ہے. اپل بتا رہا تھا کہ وہاں انڈیا میں 40% لوگ جو ہیں ان کو اویئرنیس ہے کہ A1 ملک کیا ہے اور A2 ملک کیا ہے. بقول اس کے کہ A1 ملک جو ہے ہالسٹین گائے کا، یہ 7 بیماریاں لگاتا ہے انسانی صحت کو. پھر ہم نے ہماری جنگ میں ایک میٹنگ تھی، ڈاکٹر سجاد صاحب کو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ تیاری کر کے آئیں اس پہ A1 اور A2 پہ. پروفیسر سجاد خان ایگریکلچر یونیورسٹی کے، اور وہ بندہ لائف سٹاک پہ وہ اتھارٹی ہے بندہ، مطلب سارے دوست مانتے ہیں کہ وہ بندہ اتھارٹی ہے. اس نے کہا جی کہ یہ 7 بیماریاں نہیں 8 بیماریاں لگاتا ہے. اس میں اس نے بتایا گیا تھا اوپر نے، جس میں ہماری یہ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو پروفیسر سجاد خان کی ریسرچ یہ تھی کہ ایک سڈن ڈیتھ اس نے ہمیں بتایا کہ 12 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اس کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ A2 ملک سے ہوتا ہے، A1 ملک سے ہوتا ہے، ہالسٹین گائے کے دودھ سے. جبکہ نیلی راوی بھینس کا دودھ اور ساہیوال گائے کا دودھ وہ بالکل سب بیماریوں سے فری ہے. یہ یورپینز کی ریسرچ ہے. تو میں نے ڈاکٹر اوپر سے کوشچن کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اتنا ہی خطرناک ہے تو وہ اس کو بند کیوں نہیں کر دیتے، کل کیوں نہیں کر دیتے اپنی گائے کو؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ دے ہیو نو آلٹرنیٹ. یورپ کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری گائے کی کلیں کر دیں. اب وہاں بھی شروع ہو گیا ہے، اس میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم A2 دے رہے ہیں پاکستان کو، ایک جو سیمن آ رہے ہیں A2 دے رہے ہیں. شہزاد صاحب مجھ سے زیادہ بہتر بتائیں گے یہ سیمن کا کام کر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم روٹی کمائیں اس سے. لیکن میں اس فنکشن کی وسادت سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں ساہیوال کو مائنس نہیں کرنا چاہیے، وہ ہماری آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے. وہ تھوڑا سیٹ وہ بھی رکھے. روٹی میں نے بھی شروع کی ہے، 40-50 میں نے یہ بنا لی ہے کہ اس سے خرچہ پورا نہیں ہوتا ساہیوال گائے سے. اس پہ کام ہی نہیں ہوا، شروع ہوا تھا وہ بند ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ وہ بند ہو گیا. اور نسیم صادق جاتے جاتے اس ادارے کا نام ساہیوال کو سے وہ اس کا کر گیا انڈیجنس بریڈز، ملکی گائے. یعنی اس نے ساہیوال کا نام ہی نکال دیا کہ یہ پرویز علائی نے اس کا نام رکھا تھا. ہمارے تو یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں گا کہ نیلی راوی بھینس اور ساہیوال گائے اس کو بھی پروموٹ کرے. اور چوہری اعجاز صاحب بہت پرانے ساتھی ہیں ساہیوال بریڈ کے. ان کا نام زیادہ دودھ کی وجہ سے نہیں آیا تھا ہماری بریڈنگ لائن میں،
अच्छी साहिवाल गाय रखने से आया था। दूध तो इनसे बहुत लोग ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो